ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان دوران روزہ مثلا مسواک وغیرہ کی یا اور کوئی عذر لاحق ہوا، بعضوں کو دانتوں کے اندر بیماری ہوتی ہے اور خون نکل آتا ہے منہ میں، اور اس کا ذائقہ بسا اوقات منہ میں محسوس ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حلق میں اتر جاتا ہے اور حلق میں باقاعدہ اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ خون نکلنے سے روزہ نہیں جاتا، لیکن اگر وہ خون حلق میں اتر گیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا ہم یہ دیکھیں گے اگر منہ سے خون نکلا اور وہ حلق تک نہیں پہنچا تھا، ہم نے باہر تھوک دیا ہے تو روزہ نہیں گیا، کہ صرف خون نکلنے سے روزہ نہیں جاتا بلکہ اس کا حلق میں اترنا یہ لازم ہوتا ہے۔ وہ نہیں اترا تو روزہ ہمارا باقی رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ وہ حلق میں اتر گیا، ہمیں باقاعدہ اس کی نمکینی یا ذائقہ محسوس ہوا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر مثلا کوئی وضو کر رہا تھا اور روزہ اس کو یاد تھا، بڑی احتیاط سے کلی کر رہا تھا کہ اچانک کسی کا دھکا لگا اور اس کی وجہ سے پانی اس کے حلق میں چلا گیا، تو اب اگرچہ اس کا روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن چونکہ روزہ یاد ہے، ایسی صورت میں اگر حلق میں پانی چلا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس پر وہ گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ اس کا اپنا قصور نہیں ہے، یہ تو کسی اور شخص کے دھکے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، لیکن بہرحال روزہ اس سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر کوئی جان بوجھ کر پانی پی لے تب بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کسی مطلب روزہ یاد ہے اور بلا ارادہ کوئی چیز اندر چلی گئی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جان بوجھ کر روزہ توڑیں گے تو اس کو کہتے ہیں قصدن روزہ توڑنا یا عمدن روزہ توڑنا، اور اگر روزہ یاد تھا لیکن اور روزہ توڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، اچانک کسی وجہ سے حلق میں وغیرہ میں پانی چلا گیا، تو اس کو کہتے ہیں خطأن روزہ توڑنا۔ تو یہ خطأن ٹوٹے چاہے قصدن ٹوٹے، دونوں صورتوں میں ٹوٹنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن احکام کے اعتبار سے فرق ہوگا جو ہم آگے بیان کریں گے کہ قصدن کے اندر قضا کفارہ دونوں ہوتے ہیں، لیکن خطأن اگر روزہ ٹوٹتا ہے تو صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا، لیکن بالتفصیل انشاءاللہ کلام آگے کیا جائے گا۔